بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے کچھ منتھ پہلے جو بیج لگائے تھے ہری مرچ کے، ایک بالٹی میں لگائے تھے میں نے بیج، تب میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی۔ تو آپ نے اگر نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھیں میری ویڈیو۔ تو وہ میں نے ہری مرچ جو گھر میں ہم عام یوز کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں نا، تو اس کو میں نے کاٹ کے اس کے اندر سے بیج نکالیے تھے، کچھ وہ والے لگا دیے تھے، اور باقی میں نے ایک دڑا مرچ پڑی ہوئی تھی اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ لگائے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے اب جو وہ پودے تھے کافی بڑے ہو گئے تھے، اور ایک بالٹی میں ان کی جو گروتھ ہے وہ میرے خیال سے اتنی اچھی نہیں ہونی تھی کیونکہ ان کو جگہ کم ملنی تھی۔ تو اب باقی جو گملے ہیں ان میں بھی وہ شفٹ کر دیے تھے، اور وہ پودے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو اب انشاءاللہ مجھے یہی ویٹ رہے گا کہ ہری مرچیں کب لگتی ہیں، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ پودا لگایا ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی پودا وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کا بعد میں پھل بھی کھاتے ہیں نا، تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اسکرب جیل جو ہے وہ شیئر کرنا تھا۔ گولڈ اسکرب جیل ہے یہ، اور کافی اچھا اس کا رزلٹ ہے، لینا روز کا ہے، اور اس میں وائٹامن ای بھی ہے، اور یہ فیس اور باڈی دونوں کے لیے یہ اسکرب آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنی کیئر ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بعض اوقات گھر کے کاموں میں اس طرح ہم لوگ بزی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جو بھی لیڈیز اس طرح کرتی ہیں بہت ہی برا کرتی ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل نگلیکٹ کر دیا تھا، اور میں اپنی بالکل توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ تو یہ میرے خیال سے آپ جتنا بھی کچھ کر لو، کسی کے لیے کر لو، جیسا بھی ٹائم گزار لو، تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی اگر ہم نکالیں گے تو ہمیں اس سے خوشی بھی ہوگی اور ہمارے دل کو سیٹسفیکشن بھی ہوگی۔ کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو اچھا فیل کریں گے تو ہمیں ذہنی طور پہ بھی ہماری جو ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہمیں اچھا لگے گا۔ تو اس لیے اپنی اوپر توجہ ضرور کیا کریں، جس طرح ایک پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی باڈی کو بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم بعض اوقات اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو اور فیس کو مطلب بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور پانی بھی کم پیتے ہیں، اور جس سے ڈرائنیس ہوتی ہے، اور بالکل ہماری جو اسکن ہے وہ عجیب سی وقت سے پہلے ہی وہ ایسی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لینا روز کا گولڈ اسکرب ہے یہ کافی اچھا ہے۔ اس میں جو پارٹیکلز ہیں وہ بہت اچھے سے آپ کی جو اسکن ڈیڈ اسکن ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں، اور یہ جیل فارم میں ہے تو بہت اس کا سافٹ سا وہ آپ کو ٹیکسچر ملے گا۔ تو اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کی پرابلم سے فیس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا اسکرب لا کے رکھ لیں، اور اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے جو پاؤں وغیرہ ہیں ان کے اوپر اس کو یوز کریں، تاکہ ان کے اوپر جو ڈیڈ اسکن ہے وہ نکل جائے۔ اور جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے تو میں کہوں گی کہ وہ ضرور اس کو یوز کریں، اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کیونکہ جب تک آپ اندر سے بھی نہیں ٹھیک ہوں گے تو آپ کی اسکن فریش نہیں ہوگی۔ اگر جن لڑکیوں کے دانے وغیرہ زیادہ نکل رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ اگر آپ بہت زیادہ پانی نہیں پی سکتے تو 4 لیٹر تو آپ کو لازمی ایک دن میں پی لینا چاہیے، تاکہ آپ کے جو ایکنی وغیرہ کا پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پانی پینے سے، اور آپ کی جو اسکن ڈل ہوئی ہے، ڈرائی ہوئی ہے، تو وہ بھی دیکھیے گا آپ بہت سافٹ ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ۔ اور اگر کچھ آپ چیزیں یوز کر لیں جو ہاتھوں کی ڈیڈ اسکن کو ختم کر دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اپنی کیئر بہت ضروری ہے۔ ہر روز آپ کو نہانا چاہیے، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، آپ کی اسکن فریش ہو جاتی ہے، آپ ذہنی طور پہ بھی فریش محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ جو جیل یہ اسکرب ہے اس کو آپ ہاتھوں پہ لگائیں، تھوڑا سا لگا کے، اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے سرکولر موشن میں آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر پارٹیکلز جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے اوپر اگر آپ ہارڈلی اپنا ہاتھ جو ہے اوپر لگائیں گے اور کو بہت زیادہ زور سے کریں گے تو اس طرح پھر آپ کو پین بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بس سافٹ سے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو سرکولر موشن میں آپ نے اس کا اسکرب کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھوں کے اوپر سے جو ڈیڈ اسکن ہے وہ بھی ریموو ہو گئی ہے، اور آپ کے ہاتھوں کے اوپر ایک شائن آ گئی ہے، اور آپ کو اپنے ہاتھ بہت اچھے لگیں گے۔ تو آپ کچھ دن یہ ٹپس جو ہیں وہ یوز کر کے دیکھیں، بہت زیادہ پانی پئیں، اور ہر روز نہائیں، اور یہ اسکرب یوز کریں۔ کچھ دنوں کے بعد اگر ضرورت ہو آپ بلیچ کر لیں ہاتھوں کے اوپر، اور اسکرب کرنے کے بعد اب تھوڑا سا لوشن لے کے وہ ہاتھوں پہ لگائیں تو آپ کے ہاتھ بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے،
اور جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں بھی پیارے ہوں گے ہمارے چہرے کے ساتھ ساتھ، تو ہم جو بھی ڈریس پہنیں گے وہ اچھا لگے گا۔ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر فائن لائنس وغیرہ جو تھیں وہ بہت حد تک ریموو ہو گئی ہیں، تو اب تھوڑے صاف ہو گئے ہاتھ، کیونکہ میں خود بھی بہت زیادہ لیزی ہوں اس معاملے میں، اپنے آپ کی کیئر میں نہیں کرتی، لیکن آخر کار کہتے ہیں نا کہ انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے اپنے لیے۔ تو جب ہم اپنا دھیان رکھیں گے، اپنی کیئر کریں گے، تو جو بھی ہم ڈریس پہنیں گے، جویلری پہنیں گے، وہ بھی ہمیں پہنی ہوئی اچھی لگے گی۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ بھی منگوائیں، اس کو یوز کریں۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے رات کے ٹائم ہم لوگ بھائی کے گھر گئے تھے، تو یہ بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اور بھابھی نے جو ہے دال کے کوفتے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ریسیپی ٹرائی کی تھی، تو بہت مزے کے کوفتے بنے ہوئے تھے۔ اور ان کا جو انہوں نے گریوی اس کی بنائی تھی، اس میں کوئی چکن وغیرہ کچھ نہیں یوز تھا، لیکن پھر بھی مسالہ اتنا اچھا بنا ہوا تھا، بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا۔ اور جب ہم وہ کھا رہے تھے وہ سالن، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پہ چکن بھی یوز ہوا ہے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں یوز کیا تھا، صرف چنے کی آئی تھنک چنے کی دال تھی، اور اسی کے ہی کوفتے بنائے تھے، اور بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ، اور دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تو بھائی کا گھر قریب ہو تو آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اگر میں خود نہ جاؤں تو بھائی مجھے بلا لیتے ہیں، یا وہ نہ آئے تو ہم لوگ ان کو بلا لیتے ہیں، تو اس طرح بس ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد چائے تو پھر لازمی ہوتی ہے، جب کھانا کھا لو تو سب کو چائے کی طلب فوراً ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد رات کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور آج میں ایک بک پڑھ رہی تھی جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بہت پیاری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور یہ جو بک ہے اس کا نام ہے تذکرہ صحابیات، اور یہ طالب الہاشمی انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ میرے ابو کو بکس پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو انہوں نے یہ لا کے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، لیکن ان کی بکس جو پڑھی ہوئی ہیں تو کبھی کبھی ہم بھی اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس بک میں ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے، اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بے حد خاطر مدارت فرمایا کرتے تھے۔ رحلت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد مدت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کرنی شروع کی، مجھے رشک آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی، خدا نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا خدا کی قسم مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے باطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی، اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ اور یہ کتنی پیاری باتیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں ہماری پیاری ماؤں کے بارے میں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے، اور ان کا صبر اور ان کی خدمت جو اسلام کے لیے انہوں نے کی، اور ان کی باتیں پڑھ کے تو دل کو بہت سکون ہوتا ہے، اور ہمیں ان کتابوں کو پڑھ کے بہت سی ایسی باتیں مطلب سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کچھ باتوں پہ ہی عمل کر لیں تو ہم بہت حد تک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی باتیں شیئر کی ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو سن کے اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے، اور انشاءاللہ اور بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو لے کے میں پھر حاضر ہوں گی، اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔